الحمد لله الذي علم بالإنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير. وقال الله تعالى ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے راتوں کی تنہائیوں میں کی جانے والی ہماری جان پہ ہمارے مظالم کو، ہماری برائیوں کو، ہماری سیاہ کرتوتوں کو چھپا رکھا ہے، اور جو کبھی کسی پر ظاہر نہیں کرتا، اور جس نے ہمارے نیک اعمال کو لوگوں کے سامنے گواہ اور شہادت بنا رکھا ہے، اور ان کے پیچھے چھپی ہوئی نیتوں کو ظاہر نہیں کرتا،
اس خالق کائنات، اس مالک کائنات کے لیے تمام تر تعریفات۔ وہی ہے جس کے ہاتھوں میں ہمارا بھرم ہے، وہی ہے جس کے ہاتھوں میں ہماری عزت کا دامن ہے، اور اسی کے ساتھ ہمہ قسم کی عزت، آسانی، فراوانی مالک اپنی رحمت سے کبھی اس سے ہمیں محروم نہ کرے۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ جن کا ظاہر و باطن اللہ کے فضل و کرم سے ایک جیسا، جن کا چھپا ہوا پہلو ظاہر پہلو کی طرح روشن، اللہ ہمیں بھی ویسی ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں بعض ایسے سنگین معاملات ہیں کہ جب تک ان پر بات نہ کی جائے وہ ہمارے سامنے سے محو رہتے ہیں، ہٹے ہوئے رہتے ہیں، جبکہ وہ اسلامی معاشرت کا یا اسلامی معاشرے کا انتہائی اہم جزو ہوتے ہیں، اور ہم قطعی طور پر ان سے یا تو ناواقف ہوتے ہیں یا جان بوجھ کر اس پہلو سے ہم سوچنا ہی پسند نہیں کرتے ہیں۔ آج اسی حوالہ سے چند ایک گزارشات راز کے حوالے سے۔ راز کیا ہے؟ کون سی چیز راز ہوتی ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ ایک مسلمان کے پاس دوسرے مسلمان بھائی کا راز آ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا دوسروں کے راز جاننے کے لیے ٹوہ لگائی جا سکتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ جہاں تک اللہ کی بات ہے، قرآن مجید کے اندر وہ آیات جن میں سر کی بات، اسرار کی بات کی گئی ہے، راز کی بات کی گئی ہے، ان میں سے دو آیات میں نے آپ کے سامنے آج تلاوت کی ہیں۔ ایک آیت مبارکہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 78 ہے، جہاں اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں: الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا وہ اس بات سے بے خبر ہیں، واقف نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے کہ اللہ تو وہ ہے جو ان کے رازوں سے بھی، ان کے سینے کے رازوں سے بھی واقف ہے، وَنَجْوَاهُمْ، اور ان کی سرگوشیوں سے بھی واقف ہے، کیونکہ راز دو حیثیتوں میں ہوتا ہے۔ ایک آپ کے سینے میں ہوتا ہے، وہ آپ سے متعلق ہے یا کسی دوسرے سے متعلق، اس کی اماجگاہ یا اس کا ٹھکانہ آپ کا سینہ ہے، آپ کا دل ہے۔ دوسری حیثیت، جب آپ اسے بیان کر کے کسی کے کان میں سرگوشی کر کے کسی دوسرے کو بھی اس کی خبر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ ان دونوں کیفیتوں سے واقف ہے۔ جو تمہارے سینے میں دبا چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے، سرہم ونجواہم، اور تمہاری زبان سے جب اس کا اظہار سرگوشیوں کی شکل میں ہو کر کسی اور کے کان میں جاتا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ جس کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ یہ صرف کسی شخص کو میں نے بتایا ہے اور کسی دوسرے کو نہیں بتا رہا، اس سے بھی واقف ہے۔ کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، کہ وہ تو سب جاننے والوں سے بڑا جاننے والا، اور نہ صرف یہ کہ کوئی
بات وقوع پذیر ہو، کوئی بات کسی زبان پر چڑھے، کوئی لفظوں کی صورت اختیار کرے، وہ تو اس وقت بھی واقف ہے جب وہ غیب کی حالت میں ہوتی ہے، جب بات نہیں ہوتی، جب سرگوشی نہیں ہوتی، جب خیال نہیں ہوتا۔ وہ الغیوب علام الغیوب ہے، اس وقت بھی وہ جانتا ہے کہ اس کے سینے میں کیا چھپا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ سورہ التحریم سے ہے، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج سے متعلق ایک بات نازل فرمائی گئی، جن کا ایک معاملہ سامنے آیا اور اللہ نے اس راز سے پردہ اٹھایا۔ راز دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو آپ کا کوئی دوست تعلق دار بیان کرتا ہے، چاہے وہ مجلس کی بات ہی کیوں نہ ہو۔ ہم مجلس کی باتوں کو راز سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو امانت داری کے ساتھ جوڑا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المجالس بالامانہ، مجالس امانت ہوتی ہیں۔ ایک مجلس میں بیٹھ کر تم بات کر رہے ہو، ان باتوں میں بعض سطحی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، بعض باتیں کسی کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں، بعض باتیں کسی کے خلاف مشورہ بھی ہو سکتی ہیں۔ لہذا اگر گناہ پر مبنی باتیں ہیں ان مجالس میں، تو پھر بھی تعلیم دی کہ جب اٹھنے لگو تو اللہ سے استغفار کر کے اٹھنا، اور اپنی زبان پہ قفل اور تالے لگا لینا۔ اس مجلس کی بات کسی دوسرے کو تب تک نہ بتانا جب تک کہ اس مجلس کے لوگ یہ فیصلہ نہ کریں کہ یہ بات بیان کی جا سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں اس کا کوئی احترام کرنے والا نہیں، جو جس مجلس میں شریک ہوتا ہے وہ اس مجلس میں مشیر بھی ہوتا ہے، اور پھر اسی مجلس کے مشوروں کو، اس کے رازوں کو دوسروں تک پہنچانے والا مخبر بھی ہوتا ہے۔ دوسری حیثیت، راز وہ ہے جو کسی دوسرے کے بارے میں آپ کو پتا چلا، جو عیب کی شکل میں ہے، کسی کے بارے کسی کی غلطی، گناہ، کوتاہی پتا چلی، اس کو بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے راز بھی بیان نہیں کرنے چاہیے، اور کسی اپنے راز عمومی طور پر جو آپ سے متعلق ہیں، آپ کی ذاتی باتیں ہیں، ان باتوں کو باہر بیان کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر ان باتوں کا تعلق گناہ سے ہے تو پھر بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے گناہ بھی دوسروں کو بیان نہیں کرنے چاہیے، اور اگر دوسروں کی غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ تمہیں پتہ چل جائیں تو ان کو بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خیانت کے ساتھ جوڑا ہے کہ جو راز ظاہر کرتا ہے، کسی جگہ کسی مجلس کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے، دراصل یہ خیانت کار ہے، خیانت کر رہا ہے، یہ خائن ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کہہ دیجئے، پھر سے کہیے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو بڑی کمال زبان اور بڑا کمال دل عطا فرمایا تھا۔ علمی اعتبار سے وہ بڑی شاندار شخصیت ہے۔ فرماتے ہیں سرک اسیرک، تمہارا راز تمہارا قیدی ہوتا ہے، تمہارا راز تمہارا قیدی ہوتا ہے۔ کب تک؟ فَإِن تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ أَسِيرُهُ، جب تک تم اسے بیان نہیں کرتے ہو، جب تک اسے ظاہر نہیں کرتے ہو، اور جب تم اسے ظاہر کر لو پھر تم اس راز کے قیدی ہو جاتے ہو۔ بہت سے لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے، دوست بدل گئے، دوستوں نے مروا دیا، دوستوں نے یہ کر دیا، تو پہلے اپنی ذات پر، اپنے آپ پہ توجہ کیجئے۔ آپ کیوں سمجھنے لگے ہیں کہ کوئی آپ کے راز سے کھیلے گا نہیں، کوئی آپ کی اس کمزوری کو اچھالے گا نہیں؟
صرف ایک ذات ہے جس پر یہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ آپ کے رازوں سے نہیں کھیلتا، وہ جانتے ہوئے بھی آپ کو معاف کیے جاتا ہے، وہ علم کے باوجود بھی آپ کے رازوں کو کھولتا نہیں ہے۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یہ شاندار بات نصیحت کے طور پر، سبق کے طور پر اپنے دلوں میں بٹھا لیجئے کہ آپ کا راز آپ کا اسیر ہے تب تک جب تک آپ اس پر بات نہیں کر دیتے، جب تک آپ کسی کان میں سرگوشی نہیں کر دیتے، جب تک اس راز کا کسی کو رازدار نہیں بنا دیتے۔ اور اگر آپ نے راز ظاہر کر دیا، سر تاثیرہ، پھر تم اس کے قیدی ہو جاتے ہو، اس راز کے قیدی ہوتے ہو۔ یہ جو بلیک میلنگ ہر گھر میں چل رہی، رشتوں میں چل رہی، حکومت میں چل رہی، سیاست دانوں میں چل رہی، اداروں میں چل رہی، اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ اس کا تعلق کردار سے، کریکٹر سے ہے، عمومی اور اجتماعی کریکٹر سے ہے۔ ہم سب اس کمزوری کا شکار ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ راز دوسرا بھی اسی طرح سے محفوظ کر لے گا، اور دراصل یہ بیان کرنے کی بھی ایک بیماری، ایک مرض ہے کہ آپ خود ہی بیان کر دیتے ہیں، خود ہی ظاہر کر دیتے ہیں، خود ہی اپنا باطن دوسروں پر ظاہر کرتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے باطن کی خبر کسی اور کو ہونے نہ دے۔ ایسے نہیں ہوگا، اسی لیے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اور یہاں تو قرآن یہ کہتا ہے، ایک نبی نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ بیٹے نے خواب دیکھا اپنی عظمت کا، خواب دیکھا اپنی مملکت کا، خواب دیکھا اپنی رفعت اور شان کا، کہ اپنے سامنے اپنے باپ، اپنی ماں اور اپنے بھائیوں کو سجدہ ریز ہوتے ہوئے، دنیا کائنات میں ان سے بڑا آدمی اور انسان اس وقت کوئی نہیں زمین پر، اور ان عالی شان لوگوں کو اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا ہے، سجدہ میں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ باپ نے پہچان لیا کہ اللہ نے میرے بیٹے کو وہ شان عطا فرمائی ہے جو مجھ سے بھی کہیں بڑھ کر ہوگی، کہ میں بھی اس کی شان کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا۔ باپ نے پہچان لیا کہ اللہ نے میرے بعد میری نسل میں جس کو نبوت عطا فرمانا ہے۔ تو والد نے کہا، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے، اپنی اس نعمت کو، اپنے اس راز کو، اپنے اس خواب کو، اپنی اس شان کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ کیوں؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تمہارے لیے کوئی فریب بنیں گے، وہ تمہارے لیے کوئی چال اختیار کریں گے، وہ حسد کریں گے تم سے، وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ ہم اپنی ہر بات کا اظہار آج کل سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک کسی دعوت کا تعلق، کسی اظہار اور کسی بیانیہ کا تعلق ہے اور بات ہے، لیکن آپ کو کہاں سے کہاں نفع ہوا، کیا آپ نے اچیومنٹ کی، کیا آپ نے حاصل کیا، کیا آپ کو مل گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیے کہ آپ نے فرمایا، استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان، اپنے مقاصد کی کامیابی کو چھپا کر اللہ سے مدد طلب کرا کرو۔ یعنی تمہیں کیا کامیابی حاصل ہوئی ہے، اسے چھپایا کرو۔ تم نے کس سودے میں کتنا منافع حاصل کیا ہے، اسے دبایا کرو، چھپایا کرو۔ چھپانے کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہمارے تاجر کی زبان پہ جب بھی اس سے پوچھے تو کہتے ہیں مر گئے بس، یہ مطلب نہیں ہے۔ جب حالات، حال، احوال، کاروبار، اس کی صورت، اس کی کیفیت، اس کے نفع کے بارے میں پوچھا جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے ہر نفع پر لوگوں کو گواہ بنا کر ڈنڈورا پیٹو، اپنی ہر کامیابی کو لوگوں کے سامنے جشن کی صورت رکھو، چھپایا کرو۔ کیوں؟ سنیے محمد رسول اللہ کے الفاظ، آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، ہر نعمت ملنے والے کو، جس کو بھی نعمت عطا ہوتی ہے، ساتھ ہی حسد کرنے والے بھی آ جاتے ہیں۔
حاسدوں سے بچا کرو. پھر کہتا ہے جی پتہ نہیں ہوا کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویریں ان کو شیئر کرتا ہے، اور پھر وہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو کہتا ہے پتہ نہیں، سمجھ نہیں آئی کیا ہوا ہے، کوئی دوائی اثر ہی نہیں کرتی. اپنی نعمتوں کو چھپایا کرو، اظہار اس طرح سے کرنے کی اجازت نہیں، ضرورت نہیں. لیکن اگر کوئی پوچھ لے کہ بھائی کیا حال ہے، تو مخلوق الحال بننے کی کوشش مت کرنا، وہ الگ قسم کی ناشکری ہے. دونوں کے مابین ایک درمیانی رویہ ہے. اللہ اکبر. تیسری بات، اگر دوسروں کا راز ہو اس کو کیا کرنا ہے جی؟ اس پر پوسٹیں لگانی. اب تو ماشاءاللہ مولوی بھی خود کفیل ہیں. ایک مولوی دوسرے مولوی کو دھمکی دیتا ہے، اگر تم نے اپنے موقف سے یا میرے بارے میں ایسی بات کہنے سے باز نہ آئے تو میرے پاس تمہارے راز ہیں. میں دوسروں کی بات ہی نہیں کر رہا نا. اسی لیے ہر شخص، خاندانوں کے اندر لڑائی تو دوسروں کے راز جاننے کی کوشش، اور اگر کوئی ہاتھ لگ گئی چیز تو پھر اس پر تھریٹ. اللہ کے پاک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. کسی مسلمان کا عیب پتہ چلا، بھائی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، تعلق دار ہے، مخالف سیاستدان ہے، مخالف جماعت سے ہے، مخالف مسلک سے ہے، پتہ چل گیا کسی کی غلطی کا، کوئی ثبوت ہاتھ آ گیا. کیوں بھائی؟ ان بدبختوں کو دیکھ رہے ہو نا جو گندی اور غلیظ عورتوں سے پہلے خفیہ تعلقات بناتے ہیں، پھر ان کی ویڈیوز بنواتی ہیں اور پھر اس کو معاشرے میں شیئر کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سارے کے سارے مسلمان اس کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. شہر کی اہم ترین بات وہی ہوتی ہے، فلاں غلیظ گندی خبیث عورت کا فلاں کلپ آ گیا ہے، ساری دنیا اس کے پیچھے پڑی. اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی کے راز کو، کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، چھپا لیتا ہے، پتہ چل گیا ہے راز کا، ثبوت ہاتھ آ گیا ہے، ظاہر کرے تو اسے رسوا کر سکتا ہے، لیکن یہ ستر پوشی کرتا ہے. ستر پوشی کیوں کرنا چاہیے؟ ستر پوشی ان اللہ حی ستیر، اللہ حی ہے، ستیر ہے، وہ غافل نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا وہ ڈھانپنے والا ہے، پسند کرتا ہے کہ ڈھانپا جائے. اسی لیے تو اس نے اپنے رسول سے کہا جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو غسل بھی ڈھانپ کر کرے، لوگوں کے سامنے نہ آنے کی اجازت. اللہ اکبر. اگر چھپا لیتا ہے تو فرمایا پھر اعلان یہ ہے ہم دنیا میں بھی اس کو ڈھانپ لیں گے، اور کل قیامت کے دن جہاں سب کے راز کھولے جائیں گے اس کے راز نہیں کھولیں گے. جہاں ہر کسی کی ہر بات کو کھولا جائے گا، انکشاف ہوگا کون لوگوں کے سامنے بڑا حاجی نمازی تھا، اندر سے کیسا تھا. اللہ گارنٹی دے رہا ہے تمہارے ہاتھ اگر کسی مسلمان کا راز لگ جائے، پردہ ہو جائے، تمہارے سامنے کسی کی کیفیت کھل جائے، کسی کا عیب آ جائے، تم اسے چھپا لو، ہم کل قیامت کو تمہیں دنیا میں بھی کسی کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیں گے، اور کل قیامت کے دن جہاں سب لوگ موجود ہوں گے، تمہارے رشتے بھی موجود ہوں گے، تمہارے چاہنے والے بھی موجود ہوں گے، تمہارے دشمن بھی موجود ہوں گے، سب کے سامنے تمہیں چھپا لیں گے. بلکہ میرے رسول نے تو پوچھا جانتے ہو اللہ اپنے بندے سے راز سے کیسی بات کرے گا؟ اللہ اپنے بندے سے رازداری سے بات کرے گا، اسے ڈھانپ لے گا، اسے چھپا لے گا، اس کی غلطیوں کا اعتراف بھی اپنے ہاں اس کو چھپا کر کرے گا. اللہ اکبر.
اللہ ہمیں ان میں سے کر دے کہ جن کے رازوں کو کھولا نہ جائے، جن کی پردہ پوشی ہو جائے، اور اگر کھولنا ضروری بھی ہے تو اپنی رحمت کی چادروں میں کہیں چھپا کر ہم سے پوچھ لے۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو سب کچھ سب کے سامنے آ جائے گا، اور یہ ایک صورت ہے۔ دوسری حدیث اسی حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ستر عورت اخیہ المسلم، اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کا پردہ پوشی کرتا ہے، ستر اللہ عورتہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کو ڈھانپے گا۔ اور اگر نہیں کرتا، ومن کشف عورت اخیہ المسلم کشف اللہ عورتہ، اگر یہ کسی کا راز کھولتا ہے تو یہ مت سمجھے کہ یہ بچ جائے گا، کشف اللہ، اللہ بھی کھول کر چھوڑے گا، اس کے رازوں سے پردہ اٹھا کر چھوڑے گا۔ یہ جو دوسروں کی توہین کرنے کے لیے، یہ جو دوسروں کو گرانے کے لیے یہ ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، اور حدیث کے آخری الفاظ سنیے، فرمایا حتی یفضحہ بہا فی بیتہ، اگر یہ بندہ اپنے گھر میں بھی چھپ جائے اللہ اس کو گھر میں بھی رسوا کر دے گا۔ جو دوسروں کی رسوائی کے پیچھے پڑا ہے، دوسروں کو دھمکیاں دیتا ہے، سن لیجئے، اللہ اکبر۔ چوتھی حدیث اس بارے میں سنیے کہ دوسروں کے راز جان، بعض بندے ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، مجالس میں لوگوں کو شامل کرتے ہیں، گروپوں میں، تنظیموں میں، جماعتوں میں اپنے بندے بھیجتے ہیں ڈیوٹی لگا کر، جاؤ ذرا پتہ تو کرو، ان کے اندر بیٹھو، اندر گھل مل جاؤ، اور پھر راز کی بات ہمیں بتاؤ۔ جان لو یہ ہلاکت کا کھیل ہے، یہ خوفناک بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا، جو دوسروں کے رازوں کو جاننے کی کوشش میں لگتا ہے، من استمع الی حدیث قوم وهم له کارہون، ٹوہ لگاتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، بندہ بیچتا ہے، اندر اپنے جاسوس بیچتا ہے۔ یہ حکومتوں کی بات نہیں ہو رہی، یاد رکھیے، حکومتوں کے معاملات مختلف ہیں، حکومتوں کو اپنی دوسری مقابل حکومتوں کی خبر لینا پڑتی، وہ جاسوسی اور طرح کی بات ہے، یہ افراد کی بات ہے، یہ معاشرت کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے مابین کی بات ہے، یہ دشمن ملکوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان لوگوں کی بھی بات نہیں ہو رہی جو ایک ملک کے اندر پھیلے ہوئے ایسے لوگ جو اس ملک کو تاراج کرنا چاہیں، یعنی حکومتی انٹیلیجنس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کی تو مجبوری ہے، اس کے تو کان ہونے چاہیے، اس کو تو خبر ہونا چاہیے، کون کہاں سے چلا، کون سا اسلحہ لے کے آیا، کون سی منشیات لے کے آیا، کیا کرنا چاہتا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ باہمی معاملات اور معاشرت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں جو ایسا کرتا ہے، ایسی کسی قوم کی بات کو سننے کے لیے کان لگاتا ہے جس بات کا ظاہر کرنا وہ لوگ پسند نہ کریں، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ او یفرون منہ، یا وہ اس سے فرار چاہیں کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن یہ بندہ ان کے قریب ہو کر کان لگا کر سنتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، ٹوہ لگاتا ہے، جاسوس اندر بھیجتا ہے، ان کے اندر کی باتیں جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ سنیے، فرمایا صب فی اذنہ الآن کا یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، اس بدبخت کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے گا۔ یہ جو آ کے کہتا ہے میں نے فلاں کا راز اچک لیا، اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ کثرت سے عورتوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، ڈھونڈتی ہے راہ چلتے ہوئے، تیز کان، اور اللہ نے اگر تمہیں تیز کان دیے ہیں تو اللہ رسول کی بات سن لو۔ وہ کان جو اللہ رسول کی بات نہیں سنتے اور شیطانی سرگوشیوں کو سن لیتے ہیں، ان کانوں کا علاج پھر اللہ کے ہاں یہ ہوگا کہ ان کے کانوں کے اندر سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول اسلام نے مزید اس پر فرمایا، پھر اس سے بھی بڑا ایک بدبخت ہے، راز واز کوئی نہیں ہوتا، وہ من گھڑت ہی اس پر کسی پر الزام لگا کے مشہور کر دیتا ہے فلاں کا راز میرے پاس ہے، فلاں کے بارے میں میرے پاس ایک خبر ہے، ہوتا کچھ نہیں،
حقیقت کچھ نہیں. پروپیگنڈا اس قدر کرتا ہے اپنے مخالف کو، اپنے دشمن کو، دوسرے بھائی کو ڈرانے کے لیے، خوفزدہ کرنے کے لیے، یا جھوٹی بول دیتا ہے. یہ جو من گھڑت راز بیان کرتا ہے، کرتے ہیں نا لوگ، جہاں بیٹھے دوسرے کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیا، فلاں تمہارے بڑا مخالف، فلاں تمہارے بڑے خلاف ہے. خاندانوں کے اندر لڑائیاں، عورتیں عورتوں کے اندر لڑائیاں، مرد مردوں کے اندر لڑائیاں. بات کچھ نہیں. ہو سکتا ہے دوسرے کے پاس بیٹھے تو اس کو بھی وہی بات کہہ دے کہ فلاں کے میرے پاس راز ہیں. ایسے بدبخت کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من قال فی مؤمن ما لیس فیہ، جو کسی مومن کے بارے ایسی بات چھوڑ دیتا ہے، ایسی بات کہہ دیتا ہے جو ہوتی نہیں اس کے اندر، اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، اللہ اسے کل قیامت کے دن جہنم میں جہنمیوں کی پیپ میں ٹھکانہ دے گا، اسی میں رہے گا، کبھی باہر نہیں آ سکے گا. حتی یخرج مما قال، ایک صورت ہے بس کہ مرنے سے پہلے اپنے اس رویے سے توبہ کر لے. مرنے سے پہلے جس نے کرنی ہے وہ بول لے. مرنے سے پہلے، یہ بات میں ایویں نہیں کر رہا، میں کسی اور کو سنانے کے لیے نہیں کر رہا، یہ میں اپنے لیے، آپ کے لیے، اس مجلس، اس مشاورت کے لیے، ان لوگوں، اس گروہ کے لیے کر رہا. اور اگر تمہیں سمجھ آ جائے، اور آنا چاہیے، اللہ رسول کی بات ہے، قرآن کی بات یا فرمان مصطفیٰ ہے، میں اپنی تو کچھ کہہ نہیں رہا، اور تم بچ جاؤ. یہ 800,000 جو آج یہاں جمعہ پڑھیں گے، اگر تم میں سے 500 افراد بھی یہ طے کر لیں کہ آج کے بعد ان باتوں سے ہم نے دور ہو جانا ہے اور ان کا راوی بن جانا ہے اور ان کا ابلاغ کرنا ہے، ان کی تشہیر کرنا ہے، لوگوں کو منع کرنا ہے، جب تمہارے کان میں گھس کر کوئی سرگوشی کرنا چاہے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارو، اس کو کہو خبردار پیچھے ہٹ جاؤ، میں اپنے کانوں میں کوئی شیشہ پگھلا کر ڈالنا نہیں چاہتا. تم یہ رویہ اختیار کرو، دیکھو کیسے تبدیلی آتی ہے. لوگ پوچھیں گے کیا ہو گیا ہے، تم کسی کی بات نہیں سننا چاہتے، تم کہو میں اللہ رسول کی بات سنایا. اللہ رسول کی بات سننے کے بعد کسی کی بات کی کیا گنجائش ہے؟ اللہ اکبر. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور رویے کا رہنمائی فرمائی کہ راز تو اپنے بھی ظاہر نہیں کرنے کی اجازت. فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت سب کی سب معاف کر دی جائے گی، اور اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. الا المجاہرین، سوائے ان کھلم کھلا گناہوں کے ارتکاب کرنے والوں کے، اعلانیہ ارتکاب کرنے والوں کے. شراب پیتا ہے تو اعلانیہ، بدکاری کرتا ہے تو اعلانیہ، چوری کرتا ہے تو اعلانیہ، ظلم کرتا ہے تو اعلانیہ. ایک یہ ہے. دوسری کیفیت، وہ شخص جس نے غلطی یا گناہ تو چھپ کر کیا تھا. توجہ سے سنیے میری بات کو، کان کھولیے، آنکھیں کھولیے. گناہ تو کیا تھا چھپ کر، غلطی تو کی تھی چھپ کر، اہتمام کر کے کسی بند کمرے میں، لیکن پھر اس نے اپنے گناہ کو خود ہی لوگوں میں مشہور کر دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے تو اس کے راز کو راز رکھا، اس نے جو کیا اللہ نے اس پر پردے ڈال دیے، لیکن یہ بدبخت صبح اٹھتا ہے اور اپنے دوستوں، یاروں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قرابت داروں کو، اپنے رازدانوں کو بتاتا ہے کہ میں نے رات کو منہ کالا کیا. یہ بتاتا ہے کہ فلاں فلاں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، یہ بتاتا ہے کہ فلاں فلاں میرے دست میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے، یہ بتاتا ہے کہ میں فلاں فلاں کے ساتھ یہ کر چکا. یہ ہے مجاہرین. اور اس کے بارے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو معافی نہیں ملے گی، اس کو معافی نہیں ملے گی. اللہ اکبر. پھر ایک اور کیفیت ہے، میاں بیوی کتنے رازدان ہوتے ہیں آپس میں،
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. کپڑوں سے بھی زیادہ کی قربت کہ جب میاں بیوی باہمی ملتے ہیں تو درمیان میں لباس بھی، دونوں اس طرح سے اتنی قربت. اور اگر وہ دوسروں پر راز کھول دیں، میاں بیوی کا اور بیوی شوہر کے، وہ بتائے کہ میرا شوہر ایسا ہے، وہ بتائے کہ اس کے اندر یہ کمزوری ہے، شوہر بتائے کہ اس کے اندر یہ خوبی یا خامی ہے، اس کی بدنی کیفیات کو ظاہر کرے، اس کی بدنی قباحت کو ظاہر کرے، وہ اپنے شوہر کی کسی قوت کے بارے میں اظہار کرے، وہ اس کا کوئی عیب بیان کر دے. ہو رہا ہے، زبان زد عام ہے. سنیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ. اللہ کے قریب، اللہ کے پاس قیامت کے دن سب سے برے لوگ وہ ہوں گے. کون؟ الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ. وہ مرد، وہ عورت جو خلوت میں ایک دوسرے کے پاس میاں بیوی آتے ہیں، ایک دوسرے کے رازوں سے واقف ہوتے ہیں. ثم ینشرھا، پھر ینشر سرھا، پھر وہ اس کی خامی یا خوبی کو، اس کے راز کو لوگوں پر ظاہر کرتا ہے. یہ اتنا برا ہے کہ اس سے برا اللہ کے پاس کوئی اور نہیں ہوگا. یہ طرز عمل ہے ہمارے ہاں. پھر سنیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک قول ہے، میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. کیا شاندار بات فرمائی ہے. فرماتے القلوب اوعیۃ الاسرار. دل رازوں کا برتن ہے. دل رازوں کا برتن ہے. القلوب اوعیۃ الاسرار. راز کس جگہ کس برتن میں ہوتے؟ دل میں. اور فرماتے ہیں والشفاہ اقفالها. یہ ہونٹ اس کا تالا ہے، ہونٹ اس کا تالا ہے. والالسن مفاتیحها. زبان اس کی کنجی ہے. زبان رازوں کی کنجی ہے. زبان رازوں کی کنجی ہے. اور فرماتے ہیں فَلْيَحْفَظْ كُلُّ امْرِئٍ مِفْتَاحَ سِرِّهِ. ہر کسی کو چاہیے اپنے رازوں کی کنجی کی حفاظت کرے. ہر کسی کو چاہیے اپنے رازوں کی کنجی کی حفاظت کرے، اپنی زبان کو سنبھال رکھے، اپنے بارے میں یا کسی دوسرے کے بارے میں کوئی راز نہ اگلے، کوئی بات نہ کہے. اللہ اکبر. اور جب آدمی اس طرح سے کرتا ہے تو وہ ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے حسد سے، ہر قسم کی تکلیف سے دنیا میں بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا اور آخرت میں بھی. اور صحابہ کا طرز عمل کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین؟ کیا کرتے تھے؟ راز جب ان کو بتایا جاتا تھا، ہمارے برتن اتنے چھوٹے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، اللہ اکبر، اور مجھے ایک کام بھیجا. اس کام میں مجھے کچھ تاخیر ہوئی. میں جب گھر لوٹا میری ماں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ مائیں تو پوچھتی ہی ہیں جب تک ہوتی ہیں. ان کے پوچھنے سے گھبرایا نہ کرو، جب تک ہوتی ہیں پوچھتی. باپ بھی پوچھتا ہے، پوچھا کیوں دیر ہوئی؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کسی کام بھیجا تھا. صحیح بات تھی. ماں نے پوچھا کیا کام بھیجا تھا؟ عرض کی وہ اللہ کے رسول کا راز ہے. کتنا بچہ ہے یہ؟ کتنی عمر ہے اس وقت اس کی؟ 9 سال. دیکھیے ذرا تربیت کے مرحلے کیسے کامیاب ہوئے. 9 سال کے انس نے کہا ماں سے مجھے نبی نے ایک کام بھیجا، میں نہیں بتا سکتا، وہ نبی کا راز ہے.
اور پھر سیدنا انس کی عمر کتنی ہوئی؟ 120 سال کے قریب۔ سنیے اہل شاد باغ، 120 سال کی عمر تک بھی یہ راوی روایت کرتے ہوئے کہتا ہے شاگرد ان کا کہ حضرت انس نے کہا اگر میں کسی کو بتاتا تو میں تمہیں بتاتا، یعنی 110 سال گزر گئے، اس کے بعد اس راز کو ظاہر نہیں کیا ہے۔ ہم سے 4 دن نہیں سنبھالا جاتا، ہم اپنے گھر کی بات بھی 4 دن نہیں سنبھال سکتے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کمال ہستی ہے۔ وہ کوئی ایک ہوتا ہے نا غمخوار، جس کے ساتھ آدمی اپنے دل کی بات کرتا ہے، جس کے ساتھ اپنے دل کے پھپھولے پھوڑتا ہے، اپنے دل کی ہر بات اس سے شیئر کرتا ہے۔ کوئی دوست ہو سکتا ہے، شوہر بیوی ہو سکتے ہیں، باپ بیٹا ہو سکتے ہیں، ہاں باپ بیٹا بھی ہو سکتے ہیں، باپ بیٹے میں بھی دوستی ہونا چاہیے، بیٹی اور ماں میں بھی دوستی ہونا چاہیے۔ کسی اور کو راز دینے سے بہتر ہے ماں باپ کو دے لو۔ اللہ کے رسول کے بھی رازدان دوست ہیں، ان میں سے ایک صاحب السر رسول اللہ سیدنا حذیفہ ہیں، حذیفہ بن الیمان۔ ایسی ایسی باتیں میرے نبی نے ان کو بتائی ہیں جو اللہ کی قسم ہے کسی دوسرے کو بتانے والی۔ اور حذیفہ کتنا اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کبھی زبان پر رسول اللہ کے راز کو لاتے ہی نہیں ہیں، کبھی بتاتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں ان باتوں کو بتایا ہے جو امت کو بتانا فتنوں کے اعتبار سے ضروری تھا۔ سیدنا عمر کی وفات ہونے لگی ہے، شہادت قریب ہے، آخری لمحے ہیں، اور اللہ کے رسول نے حذیفہ کو بتایا تھا کہ مدینہ کے اندر وہ کون بدبخت ہیں جو منافق ہیں اللہ کی طرف سے، جن کا نام اللہ نے نبی کو بتایا، اور نبی نے وہ نام حذیفہ کو بتائے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بلایا حذیفہ کو، اللہ اکبر، فکر بڑی تھی، اپنے ایمان کے بارے شک نہیں تھا، لیکن ڈر کتنا ہے۔ بلایا اور کہا مجھے بتاؤ ان لوگوں کے نام بتاؤ جن لوگوں کو نام اللہ کے رسول نے تمہیں بتائے۔ فرمایا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن میں اللہ کے رسول کا راز نہیں دے سکتا، میں رسول اللہ کا راز نہیں ظاہر کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے مجھے بیان کرنے کا حکم دیتے تو میں بیان کر دیتا، میں رسول اللہ۔ اور کب ہے یہ بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے کوئی 15 سال ہونے والے ہیں، اللہ کے رسول کو فوت ہوئے بھی 15 سال ہو گئے ہیں، لیکن حذیفہ وہ بات بیان کرنے کو تیار۔ حضرت عمر نے بڑا اصرار کیا، آخر کہا اتنی تسلی دے دے کہ میرا نام تو ان میں شامل نہیں، اور ساتھ حدیث کے الفاظ ہیں انشدو کا، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، اتنی تسلی تو دے کہ میرا نام اس میں شامل نہیں۔ کہا اللہ کی قسم میں آج کے بعد کسی کی قسم بھی قبول نہیں کروں گا آپ کا نام اس میں شامل نہیں، آج کے بعد میں کسی کی قسم بھی قبول نہیں کروں گا۔ راز نہیں کھولا، پھر بھی نام نہیں بتائے، لیکن یہ تسلی دے دی کہ آپ ان میں نہیں ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی، سارا گھرانہ ہی رازدان ہے۔ ابو جہل اسماء بنت ابی بکر کو مار رہے، تھپڑوں کی بارش، کان پھٹ گئے، کہتا ہے بتا تیرا باپ اور محمد کہاں گئے ہیں؟ اور اسماء کون ہے؟ سیدہ عائشہ کی بڑی بہن ہے، اور ہر روز کھانا لے کر اس غار میں جاتی تھی، عورت ہے، تشدد برداشت کیا ہے، رسول اللہ کا راز نہیں دیتی، رسول اللہ کا راز نہیں دیتی۔ دوسرا معاملہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر جب ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بیوہ ہو گئی پہلے شوہر سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کی پیشکش کی حضرت عثمان کو،
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے عورتوں کی حاجت نہیں، میں نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر کو بڑی پریشانی ہوئی، تکلیف بھی ہوئی، دکھ بھی ہوا، غصہ بھی آیا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے آ گئے حضرت ابوبکر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابوبکر آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیجئے۔ یہ اس معاشرے کی اس پر بات ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس معاشرے سے پوچھوں جہاں عمر اپنے سے 12-13 سال بڑے اپنے دوست سے نکاح کر رہے اپنی بیٹی کا، یہاں حالات کیا ہوئے پڑے ہیں۔ کہا میری بیٹی سے نکاح کر لیجئے، کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں نہ نہ، کچھ بھی نہیں کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے عثمان سے زیادہ غصہ ابو بکر پہ آیا، یار اس نے تو سیدھا سیدھا صاف جواب دے دیا، یہ تو جواب بھی نہیں دیتے۔ کچھ دن گزرے، رسول اللہ کا نکاح کا پیغام سیدنا عمر کو ملا حفصہ کے لیے۔ نکاح ہوا، نکاح ہو گیا تو سر راہ کہیں ملاقات ہوئی تو حضرت ابوبکر سے شکوہ کر رہے ہیں عمر کہ مجھے آپ پہ بڑا غصہ آیا، بڑی تکلیف ہوئی، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ کو پیش کیا، آپ نے عثمان کو کیا، اس نے انکار کر دیا، آپ نے انکار بھی نہیں کیا اور جواب بھی نہیں دیا۔ فرمایا عمر بات پتہ کیا ہے، مجھ سے اللہ کے رسول نے تیری بیٹی حفصہ کے لیے بات کی تھی، مجھ سے مشورہ کیا تھا، اب میں اللہ کے رسول کے راز کو تم پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا، نہ میں نے انکار کیا۔ اگر اللہ کے رسول تمہاری بیٹی سے نکاح نہ کرتے میں تمہاری پیشکش کو قبول کرتے تھا، میں تو اس لیے رکا رہا کہ اللہ کے رسول کا راز ظاہر نہ ہو جائے۔ اور ایک بات آخری، راز کھولا جا سکتا ہے، اس پر تفصیل عرض کروں گا اگلے جمعے انشاءاللہ۔ ایک بات کب کھولا جائے گا؟ جب اس کی حکمت کا وقت ہوگا، جب اس کا تعلق لوگوں سے ہوگا، جس میں کسی کی توہین نہ ہو، جس میں کسی کی عظمت کا اظہار ہوتا ہو۔ ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، اس کی کوئی نیکی آپ کو پتا ہے، ہاں اس وقت ذکر کر دینا کوئی حرج نہیں، تاکہ لوگ اس کے بارے اچھے کلمات کہہ سکیں، اچھی بات کہہ سکیں۔ زندگی میں نہیں کہ زندگی میں کسی پر کسی کی نیکی کا راز بھی کھولو گے فتنہ آلے گا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فرماتی ہیں آخری دن ہے رسول اللہ کا، دنیا سے جا رہے ہیں، ہم ساری بیویاں بھی پاس ہیں، ہم میں سے کسی سے اللہ کے رسول نے سرگوشی نہیں کی، حتیٰ کہ فاطمہ آ گئیں رضی اللہ عنہا، اور وہ ایسے چل رہی تھی جیسے اللہ کے رسول چلا کرتے تھے۔ ان کی چال کی مشابہت اپنے باپ کی طرح سے، وہ آئیں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھی، اللہ کے رسول نے ان کو اپنے قریب کیا، اتنا قریب کہ ان کے کان کے ساتھ اپنے منہ کو لگایا، اپنے لبوں کو لگایا، اور کچھ کہا، کچھ سنتے ہی سیدہ فاطمہ رونے لگی۔ ہم سب بھی پاس کھڑی، ہمیں نہیں پتا، ہمیں پتا ان سے بڑی بھی کوئی ولیہ ہے رابعہ بصری کے قصے بنانے والوں، ان سے بڑی بھی کوئی ہے؟ امت کی مائیں نہیں پتا چلا، پاس کھڑی۔ پھر دوبارہ قریب کیا، کان سے بات دوبارہ کچھ کہی، روتے ہوئے دیکھا تو کوئی ایسی بات کہی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ بات جیسے ہی سیدہ فاطمہ کو بتائی وہ ہنس پڑی۔ خیال آیا، سیدہ فاطمہ خود سے پوچھا حضرت عائشہ نے کہ کیا کہا، بلکہ کہتی ہے میں نے دل میں سوچا یہ بھی کوئی ہنسنے کا موقع ہے، یعنی نبی پاک اتنے شدید بیمار ہے اور فاطمہ ہنس رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا اس کے بعد کہ بتائیے کیا کہا؟ بیٹی نے کہا وہ میرا اور ابا جی کا راز ہے، میں نہیں بتا سکتی۔ اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے وہ بات چونکہ دل میں چلی آ رہی تھی کہ کیا کہا، رونے اور ہنسنے کی وجہ اور سبب کیا ہے، پوچھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور دیکھیے تعلق کتنا گہرا اور مضبوط ہے۔ کہا میں تجھے میرا اگر تم پہ کوئی حق ہے اس حق کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتی ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا۔
سیدہ فاطمہ نے کہا اس وقت تو نہیں بتا سکتی تھی، آج بتا سکتی ہوں، اور آپ نے چونکہ حق کا واسطہ دیا اس لیے بتا رہی ہوں۔ جب میں آپ کے پاس ہوئی، اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل اس سے پہلے آتے تھے، رمضان میں ایک بار قرآن سنتے سناتے تھے، اس دفعہ 2 مرتبہ سنا ہے، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ بات بتائی، او موت کے منکرو، باپ بیٹی کو بتا رہا ہے میں جا رہا، یہ بتائی تو فاطمہ رو پڑی، ظاہر ہے رونا ہی تھا، اتنا بڑا غم۔ جب روتے ہوئے دیکھا نا بیٹی کو تو پھر قریب کیا اور پھر سرگوشی کی، کہا دوسری مرتبہ کہا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار بن جاؤ؟ اس پر میں مسکرا دی۔ یہ وہ بات، یہ وہ راز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی بیٹی نے کھولا، لیکن آپ کی وفات کے بعد۔ اور اس میں چونکہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی تعلیم تھی دونوں پہلوؤں سے، اس لیے انشاءاللہ مزید اس